السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج ہم بات کرنے والے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے آنے کے پہلے انسانوں کی کمی تو واقعی اس دھرتی پر نہیں تھی۔ انسان کی تعداد اس وقت بھی بہت زیادہ تھی اس دھرتی پر انسان کو خود پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اللہ تک پہنچنا یا اللہ کی پہچان کرنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ انسان کو خود کا پتہ نہیں تھا کہ میں کیا ہوں، اور انسانوں نے کہاں کہاں نہیں اپنے پیشانی کو شرمندہ کیا، اپنے سر کو جھکایا، اپنی انسلٹی کروائی۔ انسانوں نے ایک زمانہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے چوہوں کو بھی خدا مانا ہے۔ حد ہو گئی کہ جو کیچوا جسے آپ مچھلی پکڑنے کے لیے بنسی میں لگاتے ہیں اس تک کو انہوں نے خدا کہا ہے۔ اب یہاں ظاہر سی بات ہے کہ انسان جسے خدا مانتا ہے سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے اعلیٰ ہے یا مجھ سے بہتر ہے۔ جب مجھ سے کوئی اعلیٰ ہو یا بہتر ہو تبھی ہم یہ اپنے اندر خود کو تیار کرتے کہ ہمیں اس کے آگے جھکنا چاہیے، کیونکہ یہ ہم سے زیادہ بہتر ہے اور اونچا مقام رکھتا ہے۔ کتنی افسوسناک بات ہے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے کائنات میں، اس دھرتی پر انسان سے عظیم کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ہر ایک کو پتہ ہے، مگر پھر بھی انسانوں کو نہیں پتہ تھا کہ میرا خدا کون ہو سکتا ہے۔ یہ ہر ایک کے آگے انسانوں نے جھکنا شروع کیا۔ یہ تو کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جس نے ہمیں اپنا پیارا حبیب عطا کیا۔ اس نے آ کر بتایا، انسان تو سب سے عظیم مخلوق ہے رب کائنات کی، جس کے آگے جھک رہا ہے، یہ تیرے سامنے کچھ نہیں ہے، تیرے سے اعلیٰ کس طرح سے ہے، بلکہ یہ سب زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا اور جتنی بھی چیزیں جو دیکھنے میں آ رہی ہے، جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں رب قدیر نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ یہ ہمارا خادم ہے، ہمارا نوکر ہے، یہ ہمارا مالک نہیں ہے۔ رب کہتا ہے قرآن پاک میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان ہم نے تجھے تمام مخلوقات میں سب سے حسین اور قوت والا بنایا ہے۔ یہ رب کریم کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنا حبیب ہمیں عطا کیا اور ہم سمجھ سکے کہ انسان کتنی عظیم چیز ہے۔ نماز یہ انسان پر جب ایمان لے آتا ہے تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ اللہ و رسول کو جب یہ مان لے تو ان پر سب سے پہلی چیز جو اسلام لاگو کرتا ہے وہ نماز ہوتا ہے۔ نماز کسی بھی طرح سے کسی پر بھی معاف نہیں ہے۔ صحت نہ بھی رہے، جس بھی حال میں رہے وہ آپ پر نماز فرض ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ ہم جس کے بندہ ہیں اس کی بندگی ہم پر تو ضروری ہونی چاہیے۔ اور انسان کی کوالٹی یہی ہے کہ ان کے جو گردن کے اوپر کا حصہ ہے یہ انہیں عظیم بناتا ہے اور سب مخلوق سے۔ اسی گردن پہ انسان کا اس کے اندر زبان ہے، جو کوالٹی اتنی عظیم ہے کہ دوسری مخلوق میں نہیں ہے۔ جو انسان کے پاس زبان ہے یہ ہر طرح کی بولیاں بول سکتا ہے، اور ہندوستان میں رہ کر انگریزی فراٹے سے بول لیتے ہیں، فارسی بول لیتے ہیں، پر جانوروں میں یہ خوبی نہیں ہے۔ ان کے پاس بس ایک زبان ہے تو ایک ہی بولی آتی ہے، دوسرے جانوروں کی بولی وہ نہیں بول سکتے۔ آنکھ ہے، انہیں جانوروں سے بھی ممتاز کرتی، چونکہ ان کی آنکھیں دیکھنے کے بعد فوراً دماغ سے کنیکٹ کرتی ہے اور پہچاننے کی صلاحیت اسے فراہم ہوتا ہے۔ کان ہے جو سننے کے بعد فوراً دماغ کی طرف ریفلیکٹ جاتا ہے اور پھر یہ سمجھنے کی قوت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو سر کے اوپر جو حصہ ہے یہ انسان کو عظیم بناتا ہے، اور جب بندہ کوئی نماز کے لیے اپنے اسی سر کو زمین پہ رکھتا ہے اور ناک رگڑتا ہے زمین پر، پیشانی جما دیتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، کہ رب تیرے سے بلند کوئی نہیں، میرے سے نیچا کوئی نہیں،
تو یہ اصل میں اس کے بندہ ہونے کا حق ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، اس کی بندگی کا معاملہ یہی ہے کہ انہوں نے جو بھی چیزیں عظمت والی میرے پاس عطا کی ہے وہ ہم اس کے سامنے زمین پر رکھ دے اور یہ خاک ساری کا اظہار کرے، مولا یہ جو کچھ تو نے دیا ہے سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، اور تو ہی سب سے بلند ہے، اور تیرے فضل سے میں تیری بارگاہ میں یہ ساری عظمتوں کو جھکا رہا ہوں اور زمین پہ رکھ رہا ہوں، کیونکہ میرے سے چھوٹا کوئی نہیں، تیرے سے بڑا کوئی نہیں۔ نماز رب قدیر سے ملاقات کا بھی وقت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنوں کا معراج ہے۔ جب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ بالکل رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ رکوع کرتا ہے تو اور قریب ہو جاتا ہے، اور جب سجدے کرتا ہے تو گویا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تم نماز میں رہو تو یوں محسوس کرو، اس طرح سے نماز پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی بندہ نماز میں سجدے میں سر رکھتا ہے تو سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، بس یہ رب کے سامنے سر جھکاتا ہے، رب اور اس نمازی کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں رہتا۔ اور قرآن بھی کہتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدے کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔